مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہر اہل ایمان پر فرض ہے، اور روزہ اسلامی بنیادی جو 5 باتیں ہیں ان میں سے 1 نمبر روزہ بھی رکھتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت ہی برکت، رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نیکیوں کا جو انبار ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں آ سکے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یعنی تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو. اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم کھاؤ پیو کب تک؟ جب تک جو ہے فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ نہ ہو جائے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رات میں کھانے کا حکم دیا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم رات میں جو ہے کھاؤ پیو، اور یہ کھانے کا سلسلہ جو ہے اس وقت تک چل سکتا ہے جب تک فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد جب یہ چیز پائی جانے لگے یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اور یہ بند اس وقت تک رہے گا جب تک جو ہے رات نہ آ جائے، یعنی مغرب کا وقت نہ آ جائے، رات کی ابتدا نہ ہو جائے، تب تک جو ہے آپ کو نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے. اسی لیے روزہ جو ہے
صبح صادق سے غروب آفتاب تک کہ جو ایام ہیں ان ایام کو، ان وقتوں کو جو ہے روزہ کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو ہے اس وقت نازل ہوئی، یعنی اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ پہلے جو ہے رات میں بھی کھانے کا حکم نہیں تھا، یعنی یہ سحری اور رات میں جو ہم اور آپ کو کھانے کا موقع ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پہلے کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر تم نے جو ہے مغرب کے بعد افطاری کے وقت اگر کھا لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کھا پائے اور سو گئے تو پھر پوری رات پورا دن جو ہے کھانے پینے کی اجازت جو ہے نہیں تھی۔ مگر اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ جو ہے امام وقی اور عبد بن حمید نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے پھر ان میں سے کوئی ایک شام کو افطاری کرنے سے پہلے سو جاتا تھا تو اسے دوسرے کی شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا تھا، یعنی اگر افطاری کے وقت کوئی کھا لیتا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کھا پاتا سو جاتا تو اب اس کے لیے یہ حکم ہوتا کہ دوسری شام تک جو ہے تم نہ کھا پی سکتے ہو، نہ تم کھا سکتے ہو اور نہ کچھ پی سکتے ہو۔ اور جب کوئی مجامعت کرنے سے پہلے سو جاتا تھا تو اسے مجامعت کی اجازت بھی نہ ہوتی تھی۔ ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے سرما بن مالک، وہ روزے کی حالت میں جو ہے اپنے اہل کے پاس آئے، یعنی اپنے گھر آئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے شام کا کھانا طلب کیا، یعنی گھر والوں سے افطاری طلب کی۔ تو گھر والوں نے یہ کہا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، کھانا بن جائے پھر اس کے بعد افطاری کر لینا، یعنی گرم تازہ کھانا جو ہے بنایا جا رہا ہے، تیار ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے تم افطاری کر لینا۔ اب وہ صحابی رسول یعنی سرما بن مالک جو ہے وہ دن بھر کام کاج کی وجہ سے بہت تھک چکے تھے، تو وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے جو ہے لیٹ جاتے ہیں، اور لیٹنے کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو ان کی بیوی نے جو ہے ان کو بیدار کیا اور کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، افطاری کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں سو چکا، اب کھانے کی اجازت کہاں ہے؟ یعنی پہلے شریعت میں اس چیز کے لیے روکا گیا تھا کہ جب آدمی سو جائے گا پھر اس کے بعد بیدار ہونے کے بعد جو ہے کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب وہ صحابی رسول حضرت سرما بن مالک جو ہے وہ سو جاتے ہیں، اب ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کا جو انتظام کیا گیا تھا وہ موقوف ہو گیا، وہ بند ہو گیا، کیونکہ اب شریعت کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کھا پی سکے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، انہوں نے جو ہے رات کو کسی طرح گزار لی، رات جو ہے بغیر کھائے پیے انہوں نے گزار لی۔ مگر جب دن آتا ہے اور دن میں جو ہے جب وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کام کرتے کرتے ان کا جسم جو ہے بالکل کمزور ہو جاتا ہے، وہ تھک جاتے ہیں، بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وقت بہت کافی گزر چکا تھا اور انہوں نے جو ہے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ اب یہاں تک کہ ایسا وقت آتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو یہ معاملہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا کہ آج حضرت سرما بن مالک جو ہے
انہوں نے افطاری نہیں کی تھی، اس وجہ سے آج وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اب جو ہے تم رات میں کھا پی سکتے ہو، اس وقت تک کھا سکتے ہو جب فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے، یعنی فجر کا جو وقت ہے اس سے پہلے جو ہے تم کھا سکتے ہو، اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد تمہارے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعے سے ہم اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر اپنا فضل کیا کہ اس نے جو ہے ہم اور آپ کو کھانے پینے کی اجازت دی رات میں، کھانے پینے کی اجازت دی رات میں، ورنہ جو ہم سحری کرتے ہیں وہ صرف امت محمدیہ کو ملی ہے۔ سحری جو ہے یعنی جو ہم رات میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ صرف امت محمدیہ کو ملی ہے کہ امت محمدیہ کے لیے یہ انعام جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے رات میں کھا پی سکتی ہے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی جو ہے بہت ہی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ سحری کرنے کی وجہ سے جو ہے روزے دار کو ایک قوت ملتی ہے، سحری کرنے کی وجہ سے روزے دار کو ایک قوت ملتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے روزہ پورا کر لے جاتا ہے۔ سحری کرنے کی وجہ سے روزے دار جو ہے روزہ آسانی کے ساتھ پورا کر لے جاتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر جو ہے سحری کی بہت فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، سحری کی جو ہے فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ اس کھانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک تاکید کی کہ چاہے تم ایک گھونٹ پانی ہی پی لو مگر سحری کے وقت جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر صبح کو سحری کرنا لازم ہے کیونکہ یہ مبارک کھانا، سحری کا جو کھانا ہے یہ مبارک کھانا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے بتایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے بتایا کہ یہ مبارک کھانا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ سحری کا جو کھانا ہے وہ بہت ہی بابرکت اور مبارک کھانا ہے، اور اس سے جو ہے جہاں پر آپ کو روحانی فائدہ ملتا ہے وہیں پر آپ کو جسمانی بھی فائدہ ملتا ہے۔ جسمانی فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب ایک روزے دار جو ہے سحری کر لیتا ہے تو سحری کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کا دن کا جو روزہ ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ بھوک اور پیاس کم محسوس ہوتی ہے۔ آدھا سے زیادہ دن تو سحری کا کھانا جو ہے وہ خود ہی کور کر لیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ سحری جو ہے روزے کا حصہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہ سمجھا جائے کہ جس نے جو ہے سحری نہیں کی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ سحری الگ چیز ہے اور روزہ جو ہے الگ چیز ہے۔ اب ایسا نہیں کہ جس نے سحری نہیں کی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سحری الگ چیز اور روزہ الگ چیز ہے۔ ہاں، اگر جس نے سحری نہیں کی اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور جس نے سحری کر لی
اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب سحری میں ہم اور آپ غلطی کہاں پر کرتے ہیں؟ غلطی یہاں پر کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اذان ہونے لگتی ہے تب ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں، تب ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں، یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں، کیونکہ سحری کا جو وقت ہے وہ اور ہے، فجر کی اذان کا جو وقت ہے وہ اور ہے، فجر کی اذان کا جو وقت ہے وہ اور ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جب صبح صادق یعنی جب صبح صادق کی ابتدا ہو جاتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تب اذان ہوتی ہے۔ کم سے کم جو ہے 5 منٹ 10 منٹ بعد جو ہے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ بعد جو ہے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ہم نے جو ہے سحری کھانا اس وقت بند کیا جب روزہ شروع ہو چکا تھا، جب روزہ شروع ہو چکا تھا۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا کہ جب اذان ہونے لگی تب کھانا پینا بند کیا تو اس نے جو ہے اپنا روزہ جو ہے ضائع کر دیا، اس نے اپنا روزہ ضائع کر دیا۔ تو اس چیز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کم سے کم 5 منٹ پہلے جو ہے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، کھانا پینا کم سے کم 5 منٹ پہلے جو ہے بند کر دینا چاہیے، تاکہ جو ہے آپ کا روزہ جو ہے وہ محفوظ رہے، تاکہ آپ کا روزہ محفوظ رہے۔ ورنہ اگر آپ نے آخر وقت میں بند کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بند کرتے کرتے فجر کا وقت آ جائے، تو جب فجر کا وقت آ جائے گا آپ کا جو ہے روزہ جو ہے وہ چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے ایک طرف تو سحری رکھی گئی اور دوسری طرف جو ہے افطاری۔ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے یعنی جب ہم دسترخوان پر افطاری لگا کر انتظار کرتے ہیں کہ اب سورج ڈوبے تب سورج ڈوبے، یعنی مسجد سے اذان ہو، وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ ایسا وقت پاتے تھے یعنی افطاری کا وقت ہو جاتا تھا، دسترخوان پر افطاری سجا دی جاتی تھی، تو ہمارے بزرگ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ مقبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے، دعا کی مقبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا لمحہ جو ہے ہم اور آپ کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جب ایسا وقت آئے یعنی افطاری کا جب وقت آئے اور افطاری سے 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس کو ماہ رمضان المبارک ملے اور وہ مغفرت کا پروانہ نہ حاصل کر پائے، اس کی ناک جو ہے خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ جس کو مغفرت کا پروانہ نہ مل سکے ایسے مہینے میں جس میں اللہ کی رحمت جو ہے جھما جھم برستی ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں یہ دعا جو ہے
میرے آقا نے منبر سے کی تھی، اور آمین کہنے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا کی اس دعا پر جو ہے آمین کہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے توبہ استغفار کر کے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہیے، اور ہر ایام میں جو ہے یعنی جو روزے کے دن ہے، جو وقت ہیں، ان میں یہی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، تلاوت قرآن مجید کی جائے اور نفلی عبادات کی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔